بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نماز استسقاء ادا کرنا صحیح احادیث سے ثابت ہے، سلف صالحین کا عمل بھی اس پہ موجود ہے، اور اس کے بارے میں جیسے کہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز استسقاء سنت مؤکدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے عمل سے بھی ثابت ہے، اور اسی لیے ہم جو بعض روایات آئی ہیں جو کہ مختلف کتب حدیث میں موجود ہیں، اور اس میں اسحاق ابن عبداللہ ابن کنانہ سے مروی ہے کہ ولید ابن عقبہ نے مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کے بارے میں پوچھنے کے بارے میں پوچھا یا سوال کیا کہ یہ کیسے ہونی چاہیے، تو ولید ابن عقبہ جو کہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا، تو اسی لیے اس نے پھر یہ جاننا چاہا کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تواضع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ میدان میں تشریف لائے، کھلی جگہ پر، اور وہاں پر ممبر موجود تھا، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے آج کل کے خطبوں کی طرح کوئی خطبہ نہیں دیا، بلکہ آپ کافی دیر تک دعا اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے رہے، تکبیرات کہتے رہے، اور پھر آپ نے 2 رکعتیں ایسے پڑھائیں جیسے کہ عید کی نماز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے نکلنے کے لیے ایک دن کا وعدہ کیا، اور پھر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے کے بعد نکلے ہیں، یعنی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اشراق کے بعد بھی یہ نماز ادا کی جائے گی، اور کھلے میدان میں ادا کی جائے گی، صرف 2 رکعت ہوں گی۔ اور بعض اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس میں پیر اور جمعرات کے دن کو مستحب قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ ایام اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کرنے کے ایام ہیں، اور اس میں روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ اس طرح اگر کوئی مسلمان روزہ بھی رکھتا ہے اور پھر نماز استسقاء بھی ادا کرتا ہے تو یقیناً یہ اس کی دعا بھی قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ باقی ایام کو چھوڑ کر صرف ان ایام کو مخصوص کرنا مشہور نہیں ہے، تو یہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے، یعنی صحیح یہی ہے کہ بغیر کسی نص کے باقی ایام کو چھوڑ کر صرف ایک ہی یوم کو خاص نہ کیا جائے، ایک ہی دن کو مخصوص نہ کیا جائے۔ اگر ہو جاتا ہے کہ وہ پیر کا دن ہے تو اچھی بات ہے، جمعرات کا دن ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے کسی اور دن میں بھی ہے تو اس میں بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی مخصوص دن نہیں ہے۔ تو لہذا کوئی تحدید نہ کی جائے کہ جس میں وہ نکلا جائے، بلکہ جو بھی دن ایسا مناسب ہو کہ جس میں لوگ آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں، جیسے عموماً لوگ چھٹی کا دن رکھ لیتے ہیں کہ ہفتہ اتوار کو چھٹی ہے، تو اس دن یہ نماز استسقاء کا اہتمام کیا جا سکتا ہے تاکہ سب لوگ اس میں حاضر ہوں اور نہایت عاجزی، انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کریں کہ ہمارے اوپر جو یہ مشکل آ چکی ہے، ہمارے اوپر جو خشکی کا ماحول ہے، قحط کا معاملہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائیں اور ہمارے لیے بارش برسا دے، تاکہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کہیں بیماری کی شکل میں، کہیں قحط کی شکل میں، کہیں خشکی کی وجہ سے، کہیں اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ مسائل ختم ہو جائیں۔ اور جب بھی بندہ اللہ کے سامنے اس طرح پوری عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور اپنے آپ کو انتہائی ذلیل ظاہر کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اس کی دعا کو مطابق اس کی بات کو مان لیتے ہیں، اور اس کے مطابق اس پہ ضرور نہ ضرور اثر کرتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ نماز استسقاء جو کہ ایک مشروع ہے، ثابت ہے، اس کے مطابق اگر ہم کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ صلاۃ استسقاء کے حوالے سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ کھلے میدان میں پڑھی جائے، اور پھر اس میں دعا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی لمبی کرنا جو ہے وہ ثابت ہے، تو کیا وہ دعا جو ہے وہ انہی الفاظ میں کرنا زیادہ بہتر ہے، یا یہ کہ جن لوگوں کو عربی کے وہ الفاظ نہ آتے ہوں، وہ دعا یاد نہ ہو، تو اپنی زبان میں بھی اسی طرح سے صلاۃ استسقاء کے بعد جو ہے وہ دعا مانگ سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی فرما دیجئے کہ صلاۃ استسقاء میں کیا خواتین اور بچے جو ہے وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور ان کے کیا طریقہ کار؟
جی ہاں، اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دعا کے معاملے میں ایک تو یہ دعا ہے کہ ہم جمعے کی خطبے میں امام صاحب جو ہیں وہ جمعے کے خطبے میں ہی دعا کر لیں، اور اس میں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ آپ کے سامنے جب ایک وہ دیہاتی آیا اور اس نے یہ کہا کہ ہم برباد ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، ہر چیز ہماری ختم ہو چکی ہے، تو آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی جو 1 ہفتہ جاری رہی یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ گیا. تو ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ جمعے کے خطبے میں امام اور خطیب وہ دعا مانگیں، اور اس طرح بھی دعا کی جا سکتی ہے. دوسرا طریقہ وہی ہے جو ابھی ہم نے بات کی کہ صلاۃ الاستسقاء ادا کی جائے، اور اس کے بعد جو امام ہیں، خطیب ہیں، وہ دعا کریں، اور باقی جو مقتدی ہیں وہ ان پر آمین کہیں، اور پوری طرح گریہ زاری کے ساتھ اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سن رہا ہے، ان کی دعا کو سن رہا ہے، تو وہ بھی آمین کہتے رہیں. تو یہ ان کے لیے صرف آمین کہنا ہی کافی ہے. باقی اصل دعا جو ہے وہ امام یا خطیب صاحب کریں گے، اور اس میں پھر ان کو چاہیے کہ وہی دعائیں یاد رکھیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں برکت بھی ہے اور اس میں وہ تمام معانی بھی موجود ہیں جو اس مناسبت سے ہیں، اس موقع کے مطابق ہیں. تو لہذا پھر وہ دعائیں کرنا بہتر ہے. اپنی زبان میں دعا کرنا جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ مستند اور مسنون دعائیں اگر ہم کریں گے تو یقیناً وہ زیادہ بہتر ہوں گی. اور اس معاملے میں اگر خواتین اور بچے بھی شامل ہوں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، جبکہ ہمارے دین نے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی وہ فرق نہیں رکھا ہے کہ خواتین بھی شامل ہوں، مرد بھی شامل ہوں، بچے ہیں تو وہ بھی آئیں، لیکن ضروری یہی ہے کہ وہ اس طرح انکساری، تواضع اور خاکساری کے ساتھ ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم پر كل أيام الصعب